الف لैला کی نایاب کہانی حسن سنار کا عجیب و غریب قصہ، اس کا تیسرا اور آخری حصہ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ حسن کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ شاہی طبیبوں نے اس کا علاج کیا، ہوش آیا تو اس نے ملکہ زبیدہ کو ساری داستان سنائی۔ ملکہ زبیدہ بہت پریشان ہوئی کہ اس کی لا علمی کی وجہ سے ایک گھر برباد ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ لباس کیسا تھا۔ ملکہ نے حسن کی ماں کو بہت حوصلہ دیا کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ پورا ہوا، حوصلے سے کام لے اور اس کا بیٹا گھر آئے تو اسے بھی صبر کی تلقین کرے۔ حسن 3 مہینوں کے بعد جب بغداد سے لوٹا تو اپنی 7 بہنوں کے دیے ہوئے تحفوں سے لدا پھنا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی گھر کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس پر قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ حسن کی ماں نے اسے سارا ماجرا رو رو کر سنایا۔ حسن سنتا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ وہ مہر النساء کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تو اس کے دونوں چاند سے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ حسن کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ کھاتا نہ پیتا، سارا دن روتا رہتا۔ بس اس کے ذہن میں یہی بات گونجتی رہتی جو اس کی ماں نے اسے بتائی تھی کہ مہر النساء نے اڑتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حسن کو اس کی جدائی شاک گزرے تو وہ اس کے جزیرے پر چلا آئے۔ حسن کا گھر ویرانہ بن گیا۔ لونڈیاں غلام موقع دیکھ کر کھسک گئے اور جو جس کے ہاتھ لگا اٹھا کر لے گئے۔ ماں بیٹے کو اتنی ہوش کہاں تھی کہ وہ سب پر نظر رکھتے یا انہیں روکتے ٹوکتے۔ 1 مہینہ یوں ہی روتے دھوتے بیت گیا، اور پھر حسن نے اپنی 7 بہنوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا، وہ بہنیں جو اس کی مدد کر سکتی تھیں۔ اپنی بوڑھی ماں کو روتا دھوتا چھوڑ کر حسن پھر منزلیں طے کرتا اپنی 7 بہنوں کے پاس پہنچا۔ انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت دکھی ہوئیں۔ جب حسن نے ملکہ مہر النساء کے جزیرے کا نام لیا تو ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ چند منٹوں کے بعد حسن کی منہ بولی بہن، سب سے چھوٹی بہن نے کہا، حسن بھائی، تم نہیں جانتے کہ اس جزیرے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ وہاں تو جنات بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ کاش تم نے میری بات پر عمل کر کے وہ پروں والا لباس جلا دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان سب بہنوں نے حسن کی مدد کرنے اور کوئی راہ نکالنے کے لیے مل جل کر سوچنا شروع کیا، اور پھر اچانک سب سے بڑی بہن نے کہا، ہمیں چچا عبد القدوس سے اس سلسلے میں مدد لینی چاہیے۔ یہ ان کا ایک عزیز تھا جسے سب سے بڑی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس نے عبد القدوس کو حسن کی ساری کہانی بھی سنائی تھی، اور جب یہ بتایا تھا کہ حسن نے ہی بہرام جادوگر کو قتل کیا ہے تو عبد القدوس نے حسن سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ عبد القدوس نے اپنی چہیتی بھتیجی کو اپنے سر کا ایک بال دے رکھا تھا کہ جب اسے کوئی تکلیف ہو یا مدد کی ضرورت پڑے تو وہ اس بال کو تھوڑا سا جلا دے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ بڑی بہن نے فوراً وہ بال نکالا اور اسے تھوڑا سا جلا دیا۔ تھوڑی دیر میں گرد و غبار کا طوفان اٹھا اور ایک بوڑھا آدمی جس کی بھویں اور پلکیں سفید تھیں ہاتھی پر سوار نمودار ہوا۔ یہ عبد القدوس تھا۔ اس نے اپنی سب بھتیجیوں کو پیار کیا، پھر بڑی بھتیجی سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ اس نے عبد القدوس کو بتایا کہ حسن کا ذکر تو پہلے ہی کر چکی ہے، جس نے بہرام جادوگر کو قتل کیا تھا۔ اب اس پر بپتا آن پڑی ہے، اور پھر ساری داستان سنا دی۔ حسن اس دوران میں آنسو بہاتا رہا۔ عبد القدوس نے اسے حوصلہ دیا اور کہنے لگا، اس جزیرے پر عورتیں حکومت کرتی ہیں، وہاں تو جنات بھی نہیں جا سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم واپس اپنے گھر اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ حسن نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، جناب، آدمی کو ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس لیے مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں۔ آپ میری رہنمائی کریں، میں تمام مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر لوں گا۔ میں اپنی بیوی مہر النساء اور بیٹوں کے بغیر تو ویسے ہی مر جاؤں گا۔ عبد القدوس نے غور کیا، دل میں حسن کی بہادری اور بے خوفی کو سراہا اور سوچنے لگا۔ اس کے بعد اس نے 7 بہنوں کو مخاطب کر کے کہا، تم اس کے لیے دعا کرو، میں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ان سب نے حسن کو نیک تمناؤں اور کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ عبد القدوس نے کچھ پڑھا اور ایک جن ہاتھی کی شکل میں آ گیا، حسن کو اپنے ساتھ سوار کیا اور ہاتھی بھاگنے لگا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک نیلے رنگ کے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ اپنے اس رنگ کی وجہ سے یہ پہاڑ نیلم پہاڑ کہلاتا تھا۔ اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی۔ ہاتھی اس غار کے دروازے کے سامنے رکا۔ عبد القدوس اور حسن ہاتھی سے اترے۔ عبد القدوس نے پورے راستے میں ایک بار بھی حسن سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب وہ اسے غار میں لے گیا۔ غار میں روشن دان ہونے کی وجہ سے روشنی تھی۔ وہ غار ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک سفید دروازے کے پاس پہنچے۔ عبد القدوس نے کہا، تم یہاں میرا انتظار کرو اور خبردار دروازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کہہ کر عبد القدوس دروازے کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب عبد القدوس دروازے سے باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک گھوڑا تھا جس پر زین ڈالی ہوئی تھی۔
عبد القدوس نے حسن کو ایک چھوٹی سی تھیلی دی تو حسن نے پوچھا جناب اس میں کیا ہے؟ عبد القدوس نے جواب دیا اس تھیلی میں خاص قسم کی خوراک ہے، اس میں سے تم تھوڑی سی کھا لو گے تو تمہیں کئی دنوں تک بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ حسن نے اس کا شکریہ ادا کیا تو عبد القدوس کہنے لگا اب میری ایک ایک بات دھیان سے سنو، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ گھوڑا تمہیں خود بخود ایک غار کے دہانے پر لے جائے گا، تم اس غار میں داخل ہو جانا، میں تمہیں ایک خط بھی دیتا ہوں، تم اس غار کے دہانے پر کھڑے رہنا، چھٹے دن ایک حبشی باہر آئے گا جس کی سفید داڑھی ناف تک لمبی ہوگی، تم اسے کچھ کہے بغیر میرا خط دینا، وہ اندر چلا جائے گا، تمہیں اس کے بعد 5 دنوں تک پھر اس کا انتظار کرنا ہوگا، چھٹے دن اگر وہی حبشی باہر نکلا تو سمجھ لینا کہ تمہاری کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اگر اس سفید لمبی داڑھی والے شخص کی جگہ کوئی اور نکلا تو پھر تم جان سے گئے، کیونکہ وہ ایک ہی وار سے تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد اس نے حسن کو دیکھا اور پھر محبت سے کہنے لگا میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور ابھی بغداد واپس چلے جاؤ۔ جب حسن نے انکار کیا اور ہر حال میں مہر النساء کو حاصل کرنے کا ارادہ بتایا تو عبد القدوس نے اسے خط دے کر کہا اچھا تو پھر خدا حافظ۔ ادھر گھوڑا یوں بھاگنے لگا جیسے اڑ رہا ہو، اور پھر ایسا علاقہ آیا کہ جہاں ایسی گرم ہوائیں چل رہی تھیں کہ اس کا چہرہ جھلسنے لگا، وہ گھوڑے کی کمر تک جھک گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک حسن نے بہت سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے سامنے بہت سے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ حسن نے دیکھا کہ وہ گھوڑے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حسن کا گھوڑا گر جائے، لیکن حسن کا گھوڑا راستہ بناتے بھاگتا رہا اور پھر ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔ حسن گھوڑے سے اتر کر غار کے اندر داخل ہوا اور غار کے دہانے کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے اس حالت میں بیٹھے 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن ایک سیاہ فام شخص جس کی داڑھی سفید اور ناف تک لمبی تھی باہر آیا۔ حسن نے اسے عبد القدوس کا خط دے دیا جسے لے کر وہ پھر غار کے اندر چلا گیا۔ 5 دن حسن نے انتہائی مایوسی کے عالم میں بسر کیے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اب وہ سفید داڑھی والا بزرگ باہر نہ نکلے اور کوئی دوسرا باہر آئے اور اس کی گردن اڑا دے، مگر وہ بہادری سے وہاں بیٹھا رہا۔ وہ مہر النساء کے بغیر زندگی کو برباد سمجھتا تھا۔ چھٹے دن وہی شخص باہر نکلا، سیاہ رنگ، سفید لباس، سفید لمبی داڑھی۔ اس نے اپنا نام شیخ ابو الریش بتایا اور حسن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حسن کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا تو حسن نے اس کے اندر ایسی روشنیاں دیکھی جو آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ وہ غار کے اندر چلتے گئے، پھر ایک باغ آیا جس میں سنگ مرمر کی ایک بارہ بنی ہوئی تھی، جس میں سونے کا تخت اور چاندی کی کرسیاں تھیں جن پر بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے جن کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ ان کے پاس سنگ مرمر کی انوکھی چیزیں تھیں جن پر کتابیں رکھی تھیں، اور ان کے پاس لڑکے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ یہ بزرگ ان لڑکوں کو عجیب و غریب زبانوں میں تعلیم دے رہے تھے۔ حسن اور شیخ ابو الریش کو آتے دیکھ کر وہ تعظیم سے اٹھے اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے طالب علموں کو اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ حسن نے ان سفید لمبی داڑیوں والے بزرگوں کو دیکھا تو وہ تعداد میں 4 تھے۔ شیخ ابو الریش نے حسن سے کہا کہ وہ اپنی بپتا ان کے سامنے پیش کرے۔ جب حسن اپنی داستان سنا چکا تو رونے لگا۔ ان بزرگوں نے اسے تسلی دی اور کہا آدم ذات پر ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ بہرام جادوگر جسے تم نے قتل کیا آدم ذات تھا اور ہمارا شاگرد، ہم نے اسے جادوگری کی اعلیٰ تعلیم دی، وہ بدبخت چور اور بے وفا نکلا اور ہمارا ایک چھوٹا سا طلسمی نکارہ چرا کر لے گیا۔ حسن نے وہ نکارہ اور چوب نکال کر فوراً اس بزرگ کو پیش کیا اور کہنے لگا میں نے اسے قتل کر کے اس کے سامان سے یہ نکال لیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی یہ امانت آپ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بزرگ حسن سے بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ وہ کس طرح حسن کی مدد کریں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچ جائے۔ شیخ ابو الریش نے کہا آپ سب جانتے ہیں کہ جزیرہ تک پہنچنا ناممکن ہے، میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ نوجوان جو اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگا ہے بہت بہادر سہی، لیکن یہ شاہ جنات کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ سب بزرگوں نے شیخ ابو الریش سے کہا کہ وہ اس نوجوان کی مدد سے انکار نہ کریں۔ شیخ ابو الریش سوچنے لگا، پھر بولا یہ اجنبی بلا شک قابل رحم ہے، لیکن اسے خطرات کا علم نہیں، بہرحال میں اس کی مدد کروں گا۔ شیخ ابو الریش نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، اسے لفافے میں بند کر کے حسن کو دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے ایک تھیلی دی اور کہا اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھنا، اس میں کچھ خاص مٹی ہے، جب میری ضرورت پڑے تو آگ جلا کر اس پر تھوڑی سی مٹی چھڑک دینا، میں خود تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ حسن نے شکریہ ادا کر کے دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیا
اس کے بعد شیخ ابوالریش نے ایک انتہائی تیز رفتار جن کو بلایا اور اس کے کانوں میں کچھ چپکے چپکے کہا۔ جن ادب سے سر ہلاتا رہا۔ شیخ ابوالریش نے کہا، حسن یہ جن تمہیں اڑا کر جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچے تو شیاطین کی چیخو پکار سنائی دے تو کان اور زبان بند کر لینا، کچھ بھی بولے تو جان سے جاؤ گے۔ پھر یہ جن تمہیں ایک سفید زمین پر اتار کر غائب ہو جائے گا۔ اس سرزمین کا نام سرزمین کافور ہے۔ ایک دن رات کا فاصلہ طے کر کے تم ایک عالیشان شہر میں پہنچو گے جس کے بیچ ایک سفید دریا بہتا ہے۔ پھر تم اس شہر کے بادشاہ سے ملنا اور میرا خط دینا۔ سب بزرگوں نے حسن کو کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جب جن آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا تو حسن کو ایسی آوازیں سنائی دی کہ اس کے کان پھٹنے لگے۔ حسن نے زبان دانتوں کے نیچے کی اور کان بند کر لیے۔ بالآخر جن نے اسے سرزمین کافور پر اتارا اور غائب ہو گیا۔ حسن چلنے لگا۔ ایک دن ایک رات کا سفر طے کرتا وہ ایک شہر پہنچا اور محل کے دربان سے بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ بادشاہ کا دربار بہت عالیشان تھا۔ حسن آداب بجا لایا اور شیخ ابوالریش کا خط بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے خط پڑھ کر حسن کو قدرے حیرت سے دیکھا اور پھر ایک ملازم کو حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی مہمان خانے میں لے جائے۔ 3 دنوں تک حسن کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت ہوئی اور حسن کی صحت کچھ بہتر ہوئی۔ 4تھے دن اسے طلب کیا اور کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ وہ جزیرے کا راستہ کتنا خطرناک ہے۔ بہرحال میں شیخ ابوالریش کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بغداد واپس چلے جاؤ، میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ تم نہیں سمجھتے کہ اگر تم اس جزیرے پر پہنچ بھی گئے تو جس مقصد کے لیے تم وہاں جا رہے ہو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ حسن نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا سکتا ہے، اگر مجھے مرنا ہے تو کیوں نہ ان کے قریب مروں۔ بادشاہ کہنے لگا، یہاں جلدی تجارتی جہاز اس جزیرے سے آئیں گے اور وہ یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں گے۔ میں تمہیں کسی جہاز میں ملاحوں کے حوالے کر دوں گا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم میرے عزیز ہو۔ اس کے بعد سرزمین کافور کے بادشاہ نے حسن کو ہدایات دی کہ اسے اس جزیرے کے ساحل پر اتر کر کیا کچھ کرنا ہے۔ اس نے ایک ایک بات حسن کے ذہن نشین کرائی اور سمجھایا کہ اگر اس نے غلطی کی تو پھر وہ زندہ نہیں بچے گا۔ حسن نے ایک ایک بات اپنے دل میں پختہ کر لی۔ حسن کو پھر شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی خوب خدمت کی گئی اور حسن کی صحت بہتر ہو گئی۔ 3 ماہ کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو بلا کر حسن کو اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے اپنے جہاز میں چھپا کر لے جائے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، اور پھر جزیرہ کے ساحل پر نشستوں کے قریب اتار دے۔ کپتان نے جہاز میں حسن کو چھپا دیا۔ 10 دن 10 راتوں کے بعد جہاز جزیرہ کے ساحل پر شام کے وقت پہنچا۔ کپتان نے اسے چپکے سے ساحل پر نشستوں کے قریب اتار دیا۔ حسن کو بادشاہ کی ایک ایک بات یاد آئی اور اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سایہ دار نشست کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو ایسا ہی ہوا جیسے بادشاہ نے بتایا تھا۔ عورتوں کی فوج آئی جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ تجارتی سامان کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئیں تو آرام کرنے کے لیے ان نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس لیے وہ جلد ہی سو گئیں۔ جس نشست کے نیچے حسن چھپا تھا اس پر ایک مضبوط جسم اور بڑے قد کی عورت بیٹھی تھی جس نے تمام عورتوں کی طرح مردانہ لباس پہن رکھا تھا۔ حسن کو بادشاہ کی ہدایت یاد آئی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسن نے سرزمین کافور کے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق اس عورت کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ چونکی اور جھک کر بولی، اس سے پہلے کہ تمہیں قتل کروں بتا تو کون ہے اور یہاں کیوں چھپا ہے؟ حسن نے منت کرتے ہوئے کہا، بے شک تم مجھے قتل کر دینا، لیکن اس سے پہلے میری داستان سن لو۔ میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر رحم کھاؤ۔ حسن نے اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ اس کی مصیبتوں اور درد بھرے لہجے سے بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی، سنو، میرے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا ہو گیا ہے، چپ چاپ یہیں پڑے رہو۔ اگر کسی کو بے علم ہو گیا کہ ایک آدم زاد یہاں موجود ہے تو ملکہ کو خبر کر دے گا اور پھر ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں جہاز جزیرے کے اندر روانہ ہوگا، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حسن کو یوں تسلی دے کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں لباس تھا ویسا ہی جیسا ان عورتوں نے پہن رکھا تھا۔ کہنے لگی، تم خوش قسمتوں کے ایک فالتو لباس مل گیا، تم اسے خاموشی سے پہن لو۔ حسن نے وہ لباس پہنا تو اس عورت نے اسے تلوار، ڈھال اور نیزہ پکڑا دیے۔ حسن کو اب پہچاننا ممکن نہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں اپنی محسن کا نام جاننا چاہتا ہوں۔
وہ کہنے لگی میرا نام شہوائی ہے، تم مجھے ماں کی جگہ سمجھ سکتے ہو، میں جزیرہ کے زنانہ فوج کی سپہ سالار ہوں، بس اب تم مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، میرے ساتھ چلتے رہنا، اور جب ہم دریا کے کنارے خیموں میں پہنچے تو وہاں میرا خیمہ سب سے اونچا اور خوبصورت ہوگا، تم چھپ کر وہاں جانا، پھر میں سوچوں گی کہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ وہ شہوائی کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا۔ سفر ختم ہوا تو وہ چھپ کر شہوائی کے خیمے میں پہنچا۔ وہ اندر داخل ہوا تو شہوائی نے خیمے کا دروازہ بند کر دیا۔ خیمے میں روشنی تھی۔ ابھی تک حسن شہوائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ سارا سفر تاریکی میں ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کام گیا۔ وہ نہایت بدصورت بوڑھی عورت تھی۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور وہ بار بار تھوکتی تھی۔ شہوائی بھی حسن کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی کہ ایسا خوبصورت جوان اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور وہ بلا شبہ بہادر تھا کہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے دل سے حسن کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگا، جزیرہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے، ان 7 پر 7 بہنیں حکومت کرتی ہیں۔ ہم جس جزیرے کے ساحل پر ہیں اس پر سب سے بڑی بہن حکومت کرتی ہے، جو دوسرے 6 جزیروں کی حکومت کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ ابھی تو ہم ساحل پر ہیں، جب ہم اندر جانے کے لیے سفر کریں گے تو ہمیں خطرناک راستوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلے پرندوں کی سرزمین آئے گی جن کی آوازیں سن کر کان پھٹنے لگتے ہیں، پھر درندوں اور چوپایوں کی سرزمین، پھر خاص جنوں کی سرزمین، ان جنوں کے نتن اور منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ سب کچھ خاص طور پر کیا گیا ہے کہ کوئی آدمزاد بھی جزیرہ کے اندر نہ پہنچ سکے۔ تمہیں یہ سفر اس طرح طے کرنا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا۔ حسن سب کچھ سنتا اور دل مضبوط کرتا رہا۔ شہوائی سوچتی رہی۔ حسن نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹی بہن مہر النساء کی حسن سے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ حیران تھی کہ مہر النساء 3.5 سال تک ایک آدمزاد کے ساتھ گزار آئی اور اس کے 2 بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن اس کی حکومت بھی چلتی رہی اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ شہوائی نے حسن کو بتایا کہ جزیرہ کا آخری جزیرہ وہی ہے جہاں مہر النساء شاہ جنات کی سب سے چھوٹی بیٹی کی حکومت ہے۔ شہوائی نے حسن کی مدد کے لیے اپنے دل میں ایک منصوبہ بنایا اور پھر رات کے آخری پہر سفر شروع ہو گیا۔ راہ میں پرندوں کا علاقہ آیا تو ان کی آوازیں سن کر حسن نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ حسن نے پہلی بار ہمت ہار دی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس لمحے اسے شیخ ابو الریش کی مدد کی ضرورت ہے۔ سفر میں 2 دن بیت گئے تھے۔ رات ہوئی، عورت کی فوج نے ڈیرے ڈالے تو حسن نے پتھر رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی تو ناکام رہا، پھر چل نکلا۔ راہ میں ایک جگہ اس نے درختوں کے جھنڈ میں آگ جلائی اور اس پر شیخ ابو الریش کی دی ہوئی مٹی چھڑک دی۔ رات تاریک تھی، وہاں کوئی نہ تھا، فوج آگے نکل چکی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک انتہائی خوفناک جن تھا جو کہنے لگا، مجھے شیخ ابو الریش نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، آگے کے مرحلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ نے تمہارے لیے 2 پھول بھیجے ہیں، انہیں اپنے کانوں میں ٹھونس لینا، پھر تمہیں کوئی خوفناک آواز سنائی نہیں دے گی۔ اب آؤ میں تمہیں فوج کے پاس پہنچا دوں۔ جن نے اسے فوراً فوج کے پاس پہنچا دیا۔ حسن کا باقی سفر بے فکری سے کٹا۔ وہ نہ چوپائیں اور درندوں کی آواز سے خوفزدہ ہوا، نہ جنوں سے، جن کے نتنوں سے آگ نکلتی تھی۔ سفر جاری رہا اور پھر اس فوج نے آخری پڑاؤ کیا۔ حسن بھی چپکے سے رات کو شہوائی کے خیمے میں چلا گیا۔ شہوائی نے اسے بتایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں شاہ جنات کی سب سے بڑی بیٹی اور اس جزیرے کی ملکہ کے حضور پیش کر دوں گی، پھر جو تمہاری قسمت میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ شہوائی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہ بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ اس نے اس جزیرے کی ملکہ اور شاہ جنات کی بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔ ملکہ اس کا بڑا ادب کرتی تھی، پھر وہ عورتوں کی فوج کی سپہ سالار بھی تھی۔ تاہم وہ یہ جانتی تھی کہ ایک آدمزاد کو اپنے ساتھ جزیرے میں لانے کی سزا موت تھی۔ اور پھر ایک دن وہ پہلے جزیرے کے دارالحکومت پہنچ گئے۔ صبح ہونے سے پہلے شہوائی اسے اپنے گھر لے گئی اور اسے کہا کہ وہ نہ تو گھر کے باہر جھانکے نہ باہر نکلے۔ حسن اب اس کمرے میں اکیلا رہتا۔ وہ جلد از جلد اپنے بچوں اور بیوی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ بے صبری کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہوائی مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ وہ اسے سمجھاتی رہی، اسے حوصلہ دیتی رہی، اس سے قطع نظر کہ شہوائی ان 7 بہنوں کے نزدیک احترام کے قابل سمجھی جاتی تھی، اور اس جزیرے کی ملکہ سب سے بڑی بہن کو اس نے گودوں کھلایا تھا۔ پھر بھی وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ملکہ غصے میں آ کر حسن کو قتل کر دے۔ لیکن حسن کی بے چینی انتہا کو بڑھ رہی تھی۔ وہ سارا دن اپنی بیوی مہر النساء اور بچوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ اس جزیرے کی ملکہ اور 7 بہنوں میں سے بڑی کا نام ملکہ نور تھا۔ شہوائی اس کے دربار میں گئی تو ملکہ نور نے اس کا احترام سے استقبال کیا، اسے اپنے پاس بٹھایا، سفر کا حال پوچھا۔ جب بات چیت کا یہ مرحلہ ختم ہوا تو شہوائی نے ملکہ نور کو بتایا
کہ وہ اپنے ساتھ ایک عجیب چیز لائی ہے۔ جب ملکہ نے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ چیز کیا ہے تو شہوائی نے حسن کی درد بھری داستان سنا دی۔ حسن زرگر کی یہ داستان سن کر ملکہ نور کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ وہ شہوائی کو انتہائی خوفناک نگاہوں سے گھورنے لگی تو شہوائی اس کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، ملکہ میں اسے بے یارو مددگار سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے دل میں اس کی کہانی سن کر رحم پیدا ہو گیا تھا، آپ بھی اس پر رحم کریں۔ اور ملکہ نور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، منحوس عورت، تمہیں یہ حرکت کیسے ہوئی کہ تم ایک آدم ذات کو شاہ جنات کے علاقے میں لے آئیں؟ تمہارا مجھ پر بچپن میں کھلانے کا حق نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیتی۔ شہوائی کو ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ملکہ نور نے چیخ کر کہا، تم ابھی اس وقت جا کر اس آدمزاد کو ساتھ لے کر آؤ اور میرے حضور پیش کرو۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر پہنچی اور حسن سے کہا، چل میرے ساتھ چل، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ حسن بے خوفی سے چل پڑا۔ وہ تو طے کر چکا تھا کہ اگر اپنی بیوی مہر النساء اور بیٹوں سے ملاپ کی راہ میں وہ مارا بھی جائے تو اسے خوشی ہوگی۔ جب حسن ملکہ نور کے سامنے پیش ہوا تو اس نے منہ پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ حسن نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ ملکہ نور نے بڑے تحکمانہ انداز میں اسے سوال پوچھنے شروع کیے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حسن نے اس کے سوالوں کے جواب بہت ہمت سے دیے۔ جب اپنی داستان سناتے ہوئے جزیرہ کا ذکر آیا تو تب تک حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اے ملکہ، میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے میری بیوی اور بچوں سے ملوا دو، اور اگر آپ نے مجھے یہاں قتل کرنے کی نیت سے بلوایا ہے تو پھر قتل کرنے میں دیر نہ کریں۔ حسن کی داستان اور اس کی منت سماجت کا ملکہ نور پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا، میں تمہیں ابھی قتل نہیں کروں گی، لیکن تمہاری کہانی جھوٹی نکلی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے عذاب اور سزا سے نہ بچا سکے گی۔ ملکہ نے حکم دیا کہ جزیرہ کی تمام جوان عورتوں کو حسن زرگر کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان میں سے اپنی بیوی کو پہچان سکے۔ 2 ہفتے میں جزیرہ اور ملکہ نور کی حکومت کی تمام جوان عورتوں کو حسن کے سامنے لایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کی مہر النساء ہوتی تو وہ اسے پہچانتا۔ اب تو ملکہ نور غصے میں آگ بگولا ہو گئی کیونکہ سب عورتیں اور سب پریاں اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی تھیں۔ ملکہ نور اور طرح سے سوچنے لگی کہ اس نے پریوں اور جنوں کو ناراض نہ کر دیا ہو، کیونکہ اس کی ریاست میں تو کسی آدم ذات کا داخلہ ہی ممنوع تھا۔ اگرچہ ملکہ کے دربار کی بہت سی اہم عہدیدار خواتین اور پریوں کو حسن پر رحم آ رہا تھا، لیکن وہ ملکہ نور کے حکم کے خلاف سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ البتہ سب جانتی تھی کہ ملکہ نور کتنی ظالم اور سنگ دل ہے۔ شہوائی جو دل سے حسن کو اپنا بیٹا سمجھنے لگی تھی، سب سے زیادہ پریشان تھی۔ ملکہ نور نے اپنی ایک جلاد قسم کی کنیز کو حکم دیا، اس بدذات جھوٹے آدم ذات کو باندھو اور اسے اس طرح سے ذلیل کر کے قتل کر دو کہ اس کے بعد کسی آدم ذات کو ہماری سرزمین پر قدم رکھنے کی جرت نہ ہو۔ شہوائی کو تو پہلے ہی ملکہ کے ارادے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ملکہ نے کوڑا اس کی پشت پر مارا اور اسے خاموش کر دیا۔ حسن کو پکڑ کر اس کی قمیض اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کانٹوں پر گھسیٹا گیا۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر دربار کے بہت سے افراد تڑپ اٹھے۔ جلاد عورت تلوار نکال کر ملکہ نور کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو شہوائی نے توڑا۔ وہ ہمت کر کے ملکہ نور کے سامنے پہنچ کر گڑ گڑانے لگی۔ اسے اپنے حقوق اور خدمات کا واسطہ دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ملکہ، اس سے میں نے یہاں لانے کی گستاخی کی۔ اگر آپ کے ملک میں اس کی بیوی سے نہ ملی تو پھر آپ اسے قتل کر دیں۔ آپ جب کہیں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ ابھی اسے قتل نہ کریں، میں اس کی زندگی کا وعدہ اس سے کر چکی ہوں۔ اگر میں نے یہ جرت کی ہے تو صرف آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ اسے قتل کروا دیں گی تو میں اسے کبھی اپنے ساتھ نہ لاتی۔ آپ جیسی عظیم ملکہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس جوان کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ یہ ملکوں اپنی بیوی اور بچوں کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ ملکہ نور کے دل پر شہوائی کی اس گفتگو کا اثر تو ہوا، لیکن اس نے ایک سوال پوچھ کر شہوائی کی تقریر کا اثر زائل کرنا چاہا۔ اس نے کہا، میرے ملک میں جتنی عورتیں اور پریاں تھیں اس کے سامنے لائی گئی ہیں، اب کون سی عورت یا پری ایسی رہ گئی ہے جو اس کی بیوی ہو سکتی ہے؟ شہوائی نے اس کا جواب بڑی جرأت سے دیا۔ وہ کہنے لگی، ملکہ، آپ خود وہ ہیں جس نے حسن کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا بلکہ نقاب میں ڈھانپ رکھا ہے۔ ملکہ نور یہ سن کر بہت ہنسی اور کہنے لگی، خوب، تم نے اسے میرا خامد اور 2 بچوں کا باپ بنا دیا ہے، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں بھی غیر شادی شدہ ہوں۔
لیکن تمہاری خاطر میں اسے اپنا آپ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نور کے حکم پر حسن کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پھر ملکہ نور نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ حسن نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، آپ بے حد حسین ہیں۔ آج تک میں نے سوائے اپنی بیوی کے جتنی عورتیں اور پریاں دیکھی ہیں، آپ ان سب سے حسین ہیں۔ میں ادب سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شکل میری بیوی سے بے حد ملتی ہے۔ وہ بھی جیسی آپ حسین ہیں ویسی ہی حسین ہے۔ آپ میں اور اس میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا قد اونچا ہے اور وہ آپ سے قد میں کچھ چھوٹی ہے۔ حسن دل کھول کر ملکہ نور کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا تو ملکہ نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ لیا اور اس کے ساتھ ہی پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ نور اب تک بہت سوچ کر کچھ فیصلے کر چکی تھی۔ اس نے شہوائی کو مخاطب کر کے کہا، میں ابھی اس نوجوان کے قتل کا ارادہ ملتوی کرتی ہوں۔ پھر ملکہ نور نے شہوائی سے کہا کہ وہ حسن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، اس کے زخموں کا علاج شاہی حکیموں سے کرائے، اسے اچھا کھانے پینے کو دے تاکہ اس کی صحت ٹھیک ہو سکے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد ملکہ نور نے شہوائی کو حکم دیا، ان چیزوں کا انتظام کر کے جلد از جلد میرے پاس آؤ۔ شہوائی نے حسن کو ساتھ لیا اور اس کے زخموں کے علاج کے لیے شاہی طبیب بھی آ گئے۔ اپنے گھر میں اس کے مرہم پٹی کروانے کے بعد شہوائی نے حسن سے کہا، بیٹا مجھے تو اس مہربانی کے پردے میں ملکہ کی کوئی چال چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حسن نے کہا، تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری جان بچائی، لیکن اگر میری یہ جان میرے بیوی بچوں کے لیے قربان ہو جائے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا۔ شہوائی جب ملکہ نور کے حضور پہنچی تو ملکہ نور نے اسے حکم دیا کہ وہ فوراً مسلح سواروں کا ایک دستہ لے کر اس کے باپ شاہ جنات کے پاس جائے، جہاں اس کی چھوٹی بہن مہر النساء بھی ہے۔ مہر النساء کو میرا سلام دو، اسے بالکل علیحدگی میں ملنا، اسے کہنا کہ میں اس کے بیٹوں کو دیکھنے کی بڑی آرزو رکھتی ہوں۔ اگر وہ حسن کے متعلق کچھ پوچھے تو کچھ جواب نہ دینا، اسے کہہ دینا کہ اب اس کا کوئی راز چھپا نہیں رہا۔ اپنے دونوں بیٹوں ناصر اور صفدر کو میرے حوالے کر دے، یہی میرا حکم ہے۔ اس نے ان بچوں کو یقیناً چھپا کر رکھا ہوگا، اگر کوئی بہانہ کرے تو کہہ دینا کہ اس طرح وہ اپنے بیٹوں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھے گی، تو ان بچوں کو ساتھ لے کر فوراً میرے پاس پہنچو۔ شہوائی نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ ملکہ نور نے حسن کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن وہ حکم کی تعمیل کے لیے مجبور تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تو ملکہ نور نے کہا، شہوائی تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے کہا، ملکہ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ رازداری کا حکم دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ مسلح سواروں کا ایک دستہ بھی ساتھ لے جانے کے لیے حکم دیا ہے، کیا میں اکیلی نہ چلی جاؤں؟ ملکہ نور نے شہوائی کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اسے جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے اس کی تعمیل کرے۔ شاہ جنات کی 7 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں ایک ماں سے اور سب سے چھوٹی دوسری ماں سے۔ سب سے بڑی ملکہ نور تھی اور سب سے چھوٹی مہر النساء۔ چونکہ وہ اپنی 6 بہنوں سے چھوٹی اور سوتیلی تھی، اس لیے ساری بہنیں اسے اچھا نہیں سمجھتی تھیں اور کوشش کرتی تھی کہ اپنے باپ شاہ جنات کی نظروں سے گرا دیں، مگر شاہ جنات کو اپنی اسی سب سے چھوٹی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ شہوائی منزلیں طے کرتے جزیرہ کے آخری جزیرے پہنچی جہاں مہر النساء کی حکومت تھی۔ مہر النساء سے مل کر اس نے اسے ملکہ نور کا پیغام دیا اور کہنے لگی کہ ملکہ اس سے ملنے کی آرزو رکھتی ہے، اور پھر شہوائی نے ملکہ نور کے حکم کے مطابق بچوں کے 2 خوبصورت لباس نکال کر مہر النساء کو دیتے ہوئے کہا، ملکہ نے یہ لباس خاص طور پر بھجوائے ہیں تاکہ آپ کے دونوں بیٹوں کو یہ لباس پہنا کر میں ملکہ نور کے پاس لے جاؤں۔ اپنے بیٹوں کا ذکر سن کر مہر النساء کو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ حیران تھی کہ ملکہ نور کو اس کے بیٹوں کی خبر کس نے دی۔ شہوائی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء کہنے لگی، میں نے اپنے بچوں پر کبھی کسی دیوزات کی نگاہ بھی نہیں پڑنے دی، اسے کیسے علم ہوا کہ… مہر النساء کو اچانک حسن کا خیال آ گیا، اس لیے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ حسن اس جزیرے پہنچ گیا ہے۔ اس نے سوچا اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، حسن مصیبتوں کا حل ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ حسن کے بارے میں پوچھے، لیکن اس نے یہ بات دل میں ہی رہنے دی۔ ادھر شہوائی سوچنے لگی کہ کیا میں اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن اس نے بھی سوچا کہ ابھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مہر النساء سے کہنے لگی، مہر النساء، میں نے تم سب بہنوں کو گودوں کھلایا ہے، تم سب میری عزت کرتی ہو، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے دونوں بیٹوں کو خود حفاظت سے واپس کر جاؤں گی۔ اب مہر النساء سے ضبط نہ ہو سکا، وہ کہنے لگی، دیکھ مجھے سچ سچ بتا دو کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ شہوائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہر النساء تم اب یہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، بچے میرے حوالے کر دو، تم بعد میں وہاں آ جانا۔ صفدر اور ناصر کو مہر النساء نے وہی لباس پہنایا جو ملکہ نور نے اس کے لیے بھیجا تھا۔
پھر بچوں سے کہا تم شہوائی کے ساتھ جاؤ، تمہاری خالہ تمہیں ملنا چاہتی ہے، میں چند دنوں کے بعد تم سے آن ملوں گی۔ جب شہوائی بچوں کو لے کر روانہ ہوئی تو مہر النساء کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے تارے پہلی بار اس سے جدا ہو رہے تھے۔ شہوائی دونوں بچوں ناصر اور صفدر کو ساتھ لے کر ملکہ نور کے پاس پہنچی۔ بچوں نے بڑے ادب سے اپنی خالہ کو سلام کیا۔ ملکہ نور بچوں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی، ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کیا اور پھر شہوائی کو حکم دیا حسن کو میرے پاس فوراً لے کر آؤ۔ شہوائی کھڑی رہی تو ملکہ نور نے غصے سے پوچھا کیا بات ہے؟ شہوائی کہنے لگی ملکہ آپ ہم سب کی جان کی مالک ہیں، اگر یہ بچے حسن کے ہوئے تو کیا آپ انہیں قتل تو نہ کریں گی؟ ملکہ نور یکدم غصے میں آ گئی اور کڑکتی ہوئی آواز میں کہا ایک آدم زاد ہمارے جزیروں میں گھس آیا ہے، اس نے ہم سب کو بے نقاب کر دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں اسے سزا نہ دوں گی؟ شہوائی آنسو بہاتی حسن کو بلانے کے لیے چل دی۔ حسن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے غمزدہ چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، اب خدا جانے ہمارا انجام کیا ہو۔ شہوائی نے اسے کہا تو حسن نے بھی تفصیل نہ پوچھی اور شہوائی نے بھی کچھ نہ بتایا۔ وہ خاموشی سے شہوائی کے ساتھ چل پڑا، اور جب دربار میں حسن نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ ناصر اور صفدر نے بھی اپنے باپ کو پہچان لیا اور ملکہ نور کے پاس سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنے بے ہوش باپ کے پاس جا کر اس سے لپٹ کر رونے لگے۔ دربار میں موجود ہر فرد کا دل بھر آیا، لیکن ملکہ نور تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اب اسے یقین آ گیا کہ یہ دونوں بچے حسن کے بیٹے ہیں اور مہر النساء حسن کی بیوی ہے۔ غصے سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حسن کو ہوش آ گیا تو اپنے بیٹوں سے پیار کرنے لگا۔ ملکہ نور غصے سے اٹھی، اس نے تخت سے اٹھ کر حسن کے پاس جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا جنہوں نے بچوں کو حسن سے جدا کر دیا۔ پھر سپاہی ملکہ کے حکم پر حسن کو قید کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ملکہ نے حسن کو مزید مارا اور بے عزت کیا۔ حسن کے زخم پھر رسنے لگے اور پھر نہ جانے ملکہ کے جی میں کیا آئی کہ سپاہیوں کو حکم دیا اسے شہر کے باہر چھوڑاؤ تاکہ وہیں مر جائے۔ سپاہی حسن کو لے کر چل دیے۔ ملکہ نور نے شہوائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اور اگر تم نے اسے پناہ دی یا مدد کی تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہ بچا سکے گی۔ شہوائی نے سر جھکا لیا۔ مہر النساء نے اپنے بیٹوں کو دل پر پتھر رکھ کر شہوائی کے ساتھ بھیج تو دیا تھا، لیکن ان کے بغیر ایک رات گزار کے ہی اس کے لیے اپنے بیٹوں سے دور رہنا ممکن نہ رہا۔ اس نے اپنی بہن ملکہ نور کی حکومت میں جانے کا فیصلہ کر کے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے ملکہ نور اپنی سب سے بڑی بہن کے لیے اچھے اچھے تحفے جمع کیے۔ وہ سفر پر روانہ ہونے ہی والی تھی کہ ایک خاتون قاصد اس کے پاس آئی اور سلام کے بعد کہنے لگی آپ کے والد شاہ جنات نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ان سے ملاقات کے لیے ابھی چلیں۔ مہر النساء نے سفر کا رخ بدل لیا اور اپنے باپ کے بلاوے پر اپنے والد شاہ جنات سے ملنے روانہ ہو گئی۔ شاہ جنات نے اپنی پیاری اور سب سے چھوٹی بیٹی کا بڑی شفقت سے استقبال کیا، اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہنے لگی میری بیٹی، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ تم جس سفر پر روانہ ہو رہی ہو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں شاید اچھا نہ نکلے۔ مہر النساء نے پوچھا پیارے باپ بتائیے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ شاہ جنات کہنے لگا میں نے ایک بڑے مال خانے کو دیکھا جہاں چاروں طرف قیمتی جواہرات بکھرے ہیں۔ میں انہیں معمولی سمجھ کر ان کے پاس سے گزر گیا۔ جب آگے گیا تو میری نگاہ ایسے 7 ہیروں پر پڑی جو سب سے قیمتی اور چمکدار تھے۔ میں نے وہ 7 ہیرے اٹھا لیے، کچھ کو میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا اور 7ویں کو اپنے ہاتھ میں رکھا کہ اسے اچھی طرح دیکھوں، کہ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ابھی میں اس کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ ایک پرندہ اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس جیسا پرندہ ہماری حکومت میں کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ وہ اس ہیرے پر جھپٹا اور اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑ کر غائب ہو گیا۔ شاہ جنات یہ خواب سنا کر خاموش ہو گیا۔ مہر النساء بھی سوچنے لگے۔ کچھ دیر بعد شاہ جنات نے کہا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب تک اس خواب کا اثر میرے دل پر ہے۔ میں نے نجومیوں کو بلایا، ان کو خواب سنایا اور سب کہنے لگے کہ آپ کی 7 بیٹیاں ہیں، سب سے چھوٹی سب سے دانا سب سے خوبصورت ہے، اسے آپ کی امیدوں کے برعکس آپ سے چھین لیا جائے گا۔ شاہ جنات نے آہ بھری اور کہنے لگا تم اپنی بہن کے بلاوے پر اس سے ملنے جا رہی ہو، وہ تم سے حسد کرتی ہے، اس لیے تم یہ سفر ملتوی کر دو۔ اب مہر النساء اپنے والد کو کیا بتاتی کہ وہ کس مجبوری کے تحت ملکہ نور سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے والد کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی آدم زاد سے شادی ہو چکی ہے، بلکہ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ وہ کہنے لگی پیارے باپ، ملکہ نور میری بڑی بہن ہے، ایک عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اگر میں اس کے بلاوے پر نہ گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو،
मुझे जाने की इजाजत दे दें। शाह जन्नात ने महरुन्निसा को दिल पर जबर करके जाने की इजाजत दे दी। उसकी हिफाजत के लिए 1000 मुसल्लह सवार भेजे। शाह जन्नात खुद अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए दूर तक उसके साथ गया और चलते वक्त कहा, तुम वहां 1 हफ्ते से ज्यादा कयाम न करना और वापसी में मुझसे मिलकर अपनी हुकूमत में जाना। जो ही महरुन्निसा अपनी बहन मलका नूर की हुकूमत में पहुंची, मलका नूर ने पहला काम यह किया कि वो 1000 जन्नात जिन्हें शाह जन्नात ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए साथ भेजा था, उन्हें यह कहकर वापस भिजवा दिया कि महरुन्निसा बखैरियत पहुंच गई है। महरुन्निसा जब दरबार में पहुंची तो उसका जी धक से रह गया। नासिर और सफदर, उसके दोनों बेटे, मलका नूर के पास बैठे रो रहे थे और अपने बाप को पुकार रहे थे। महरुन्निसा उन्हें सीने से लगाने आगे बढ़ी तो मलका नूर ने उसे रोक दिया और कड़क कर बोली, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। उसके बाद मलका नूर ने बड़ी हकारत से महरुन्निसा को देखा और अपने दरबारियों में से पूछने लगी, तुम में से कोई बता सकता है कि ये चुड़ैल कौन है? सब खामोश रहे तो मलका नूर फिर चीखी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो, ये जलील औरत कौन है? एक दरबारी ने हिम्मत करके जवाब दिया, मलका आलिया, ये आपकी छोटी बहन है, महरुन्निसा। मलका नूर कड़क कर बोली, तुम झूठ बोलती हो, खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने वाली मेरी बहन नहीं हो सकती। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे झूठ का मजा चखाती हूँ। ये कहकर उसने म्यान से तलवार निकाली और एक ही वार में उस बदनसीब औरत का सर उड़ा दिया और फिर वो गजबनाक हालत में महरुन्निसा की तरफ बढ़ी कि उसका सर भी कलम कर दे। कि शहवाई ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा तो शहवाई की 2 उंगलियां कटकर फर्श पर जा गिरी। शहवाई वार से तड़प उठी। वो बेखौफ होकर कहने लगी, तुमने मेरी उम्र भर की खिदमत का ये सिला दिया है, तुम्हारी परवरिश में मेरे बाल सफेद हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, वो आदमजाद सच्चा निकला। मैं उसे रहम खाकर अपने साथ लाई थी, लेकिन तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। तुमने एक बेगुनाह दरबारी को सच बोलने पर भरे दरबार में कत्ल कर दिया। लो, अब मुझे कत्ल करो। मलका नूर चंद लम्हे खामोश रही। सामने फर्श पर खून में लथपथ एक लाश पड़ी थी। फर्श पर शहवाई की कटी हुई उंगलियां भी पड़ी थी। मलका नूर ने महरुन्निसा को देखा और कहने लगी, ऐ बदकार औरत, बोल, ये बच्चे तूने कहां से लिए? तूने बाप की इजाजत के बगैर शादी क्यों की? हम सबको बेखबर क्यों रखा? ये कहकर वो चमड़े के कोड़े से महरुन्निसा को पीटने लगी। महरुन्निसा की चीखों में उसके बेटों की चीखें भी शामिल हो गईं। मलका नूर उसे कोड़े मारती जाती थी और चीखते हुए कह रही थी, बोल, अगर तुमने आदमजाद से शादी की तो फिर आदमजाद को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई, ताकि हमारी रुसवाई हो? बोल बोल। महरुन्निसा मार खाती गई। अब उसने चीखना भी बंद कर दिया था। जब मलका नूर थक गई तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे हथकड़ियां लगाकर जिंदान में ले जाओ और इसके बेटों को भी इसके साथ बंद कर दो। सिपाहियों ने मलका नूर के हुक्म की तामील की। मलका नूर ने अपने बाप के नाम खत लिखा, जिसमें सारी दास्तान लिखी और आखिर में लिखा, मैंने आपको सारी कहानी लिख दी है, अब हुक्म देना आपका काम है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं आपके फैसले का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। ये खत एक तेज रफ्तार जिन के जरिए शाह जिन्नात को पहुंचा दिया गया। खत पढ़ने के बाद शाह जिन्नात को इतना गुस्सा आया कि उसके मुंह और नथनों से आग के शोले निकलने लगे। उसने उसी वक्त जवाब लिख दिया, नूर, इस लड़के की किस्मत का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम इसे बेशक फौरन कत्ल कर दो। आइंदा इसके बारे में मुझे कुछ ना लिखना। शाह जिन्नात का ये जवाब पढ़कर मलका नूर फूले न समाई। उसने महरुन्निसा को जिंदान से मंगवाकर फिर कोड़ों से पिटाई की और फिर उसे जिंदान में डाल दिया। उधर हसन का अब कोई हाल पूछने वाला न था। चलते चलते वो दरख्तों के झुंड में रुका और वहां आग जलाकर शेख अबू रेश की दी हुई खाक उस पर छिड़की। थोड़ी देर के बाद एक जिन नमदार हुआ जो दरख्त पर बैठा था। कहने लगा, हम इस सरजमीन पर पांव नहीं रख सकते, तुम भी दरख्त के ऊपर आ जाओ। हसन दरख्त पर चढ़ गया तो जिन ने कहा, शेख अबू रेश की तुम पर नजर है, उन्होंने तुम्हारे लिए ये डिबिया भेजी है। ये कहकर उसने वो डिबिया हसन को दे दी। हसन ने पूछा, इसमें क्या है? तो जिन ने कहा, ये तुम खुद देख लेना, और गायब हो गया। शदीद बारिश होने लगी। हसन को रात दरख्त पर ही गुजारनी पड़ी। वो डिबिया खोलकर देखना चाहता था, लेकिन बारिश और तारीकी की वजह से ऐसा न कर सका। जब सुबह हुई तो उसने वो डिबिया खोली। उसमें एक रुक्का था जिस पर लिखा था, दरिया के बहाव के साथ साथ चलते जाओ, फिर तुम्हें फैसला करना होगा। याद रखो, तुम फैसला अपने हक में करना। हसन को कुछ समझ में ना आया कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो हिदायत के मुताबिक दरिया के बहाव के साथ साथ चलने लगा।
حسن چلتا رہا۔ کافی عرصہ چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سامنے دو لڑکے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ حسن جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک بچہ 10 برس کا اور دوسرا 8 برس کا تھا۔ بڑا چھوٹے کو پیٹ رہا تھا جو رو رو کر چیخ رہا تھا، یہ میں لوں گا وہ تم لوگے۔ حسن کو شیخ ابو الریش کا واقعہ یاد آیا اور وہ ان کی طرف چل پڑا اور قریب جا کر پوچھا، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ بڑے لڑکے نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ حسن نے دیکھا وہاں دو چیزیں پڑی تھیں، ایک پیتل کی چھڑی اور دوسری چمڑے کی ٹوپی۔ پیتل کی چھڑی پر کسی نامعلوم زبان میں کچھ حرف لکھے تھے اور ٹوپی بہت میلی اور گندی تھی۔ حسن کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ چھوٹے لڑکے نے رو کر حسن سے کہا، چچا جان آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ حسن نے پوچھا، کیا فیصلہ؟ بڑے لڑکے نے حسن کو بتایا، ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ہمارا باپ اس علاقے کا بہت بڑا جادوگر تھا، وہ مر گیا ہے، اس نے ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ضد کر رہا ہے کہ وہ پیتل کی چھڑی لے گا، جبکہ یہ چھڑی میں لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ ہی فیصلہ کر دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حسن نے کہا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو پیتل کی چھڑی دے دو تو کیا ہوگا؟ یہ ٹوپی سے 1-2 پیسے ہی زیادہ قیمتی ہوگی۔ بڑا لڑکا کہنے لگا، جناب آپ کو ان چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں۔ ان دونوں چیزوں میں ایک ایک ایسی خوبی ہے کہ شاہ جنات کی ساری حکومت بھی اس کی قیمت پوری نہیں کر سکتی۔ حسن نے پوچھا، اچھا تو پھر تم مجھے بتاؤ گے تو ان کی خوبی کا علم ہوگا۔ تو بڑے لڑکے نے چھوٹے بھائی کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے بتا دوں۔ چھوٹے لڑکے نے سر ہلایا تو بڑا لڑکا بتانے لگا، جناب یہ پیتل کی چھڑی جادو کی طاقت کا شاہکار ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو زمین پر مار دیں تو جنات کے 7 قبیلے اس شخص کی فرما برداری کریں گے جس کے پاس یہ چھڑی ہوگی۔ حسن نے پوچھا، اور یہ ٹوپی؟ اس نے کہا، یہ ٹوپی ہمارے والد نے ایک آدم ذات کے سر کے چمڑے سے بنائی تھی جو خود بہت بڑا جادوگر تھا اور ہر برس کسی مسلمان کو سونا بنانے کی ترکیب سکھانے کا لالچ دے کر کوہ صحاب کے دامن میں اس کی قربانی دیا کرتا تھا۔ ہمارے والد نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ٹوپی اس شخص کو ملے گی جس نے اس آتش پرست کو قتل کیا ہوگا، لیکن ہمارے باپ کو یہاں غلطی ہوئی کیونکہ اب یہ ٹوپی تو ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کو ملے گی۔ حسن سمجھ گیا کہ شیخ ابو ریش کے رکے کا کیا مطلب ہے، اور یہ ٹوپی بہرام جادوگر کے سر کی کھال سے بنی ہوئی ہے جسے اس نے قتل کیا تھا۔ حسن نے پوچھا، یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن تم نے اس ٹوپی کی خوبی تو بتائی ہی نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، چچا جان اس ٹوپی کو پہننے والا دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حسن سوچنے لگا اب قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، اب اس کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم ایک امتحان سے گزرو گے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا پوری طاقت سے پھینکوں گا، تم میں سے جو سب سے پہلے پتھر کے اس ٹکڑے کو میرے پاس لے آئے گا اسے پیتل کی چھڑی ملے گی اور دوسرے کو ٹوپی۔ منظور؟ دونوں لڑکوں نے کہا، ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ حسن نے ایک پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے دور پھینک دیا، وہ دونوں بھاگنے لگے۔ حسن نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے آگے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، حسن نے وہ ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر پہنی اور پیتل کی چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب وہ دونوں بھائی واپس آئے تو وہاں انہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اجنبی ان کی ٹوپی اور پیتل کی چھڑی لے گیا ہے۔ وہ دونوں پچھتانے لگے کہ کیوں آپس میں جھگڑے تھے اور کیوں ایک اجنبی کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ حسن کو اب کوئی خوف نہ تھا۔ سر پر ٹوپی پہنے وہ شہر میں داخل ہوا، اسے اب کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے شہوائی کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے دیکھا کہ شہوائی لیٹی ہے اور اسے ہی یاد کر رہی ہے۔ حسن نے شرارت کا مزہ لینے کے لیے برتنوں میں سے ایک برتن اٹھایا، پھر دوسرا۔ شہوائی نے جب دیکھا کہ برتن خود بخود فضا میں کھڑے ہل رہے ہیں تو وہ گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ ملکہ نور نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ وہ اسے کوسنے اور گالیاں دینے لگی تو حسن نے سر سے ٹوپی اتار دی۔ حسن کو دیکھ کر شہوائی حیران رہ گئی۔ پھر وہ حسن کو بازو سے پکڑ کر اندر والے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، میرے گھر کی تو نگرانی ہو رہی ہے۔ حسن نے اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو شہوائی کہنے لگی، ہائے تمہارے بیوی اور بچے دونوں ظالم کی قید میں ہیں اور انہیں ہر روز تنگ کرتی ہے۔ وہ پچھتا رہی ہے کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا، تمہاری تلاش ہو رہی ہے۔ اب ظالم ملکہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پکڑے جاؤ تو وہ سب کو ایک ساتھ قتل کر دے۔ حسن نے شہوائی کو تسلی دی اور پھر اسے پیتل کی چھڑی اور ٹوپی کے بارے میں بتایا۔ شہوائی سن کر بے حد خوش ہوئی کیونکہ وہ نہ صرف اس جادوگر کے متعلق جانتی تھی جس نے یہ پیتل کی چھڑی اور ٹوپی بنائی تھی، بلکہ ان کی خوبیوں سے بھی واقف تھی۔ اس نے حسن کی خوش قسمتی پر اسے مبارکباد دی اور کہا کہ اب اس کی مصیبتیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ شہوائی کہنے لگی، ذرا مجھے وہ ٹوپی دو، میں اسے پہن کر اس ظالم ملکہ سے بدلہ لوں گی جس نے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹی ہیں۔
حسن نے اسے سمجھایا کہ دل تو اس کا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، لیکن وہ میری بیوی کی بڑی بہن ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ شہوائی کہنے لگی واقعی تم آدم کے بیٹے بڑے حوصلے والے ہوتے ہو۔ شہوائی نے حسن کو بتایا کہ مہر النساء اور بچے کہاں قید ہیں۔ حسن نے اجازت لی اور سر پر ٹوپی رکھی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حسن سر پر ٹوپی رکھے محل میں داخل ہوا، پھر قید خانے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر ایک بڑا قفل لگا ہوا تھا، یعنی تالا۔ حسن اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک محافظ عورت پانی کا ایک گلاس لیے قید خانے کے دروازے پر آئی۔ قفل کھولا اور جوں ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، حسن بھی اسی کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اپنی بیوی اور بچوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ محافظ عورت نے حسن کے بچوں کو پانی پلایا، پھر مہر النساء سے آہستہ آہستہ کہنے لگی، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، میں جان پر کھیل کر آپ کی ضرورت پوری کروں گی۔ مہر النساء نے ایک لمبی آہ بھری۔ حسن سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ مہر النساء کہنے لگی، جو میں چاہتی ہوں وہ تو کسی کے بس میں نہیں۔ ہائے کوئی جا کر میرے خاوند حسن کو بتا دے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی تو خدا نے مجھے اس کی سزا ان مصیبتوں کے ذریعے دی، اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ حسن نے یہ سنا تو فوراً ٹوپی سر سے اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، بچے اس کی طرف بھاگے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ مہر النساء کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محافظ عورت خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ بچڑے مل گئے تھے اور ڈر رہی تھی کہ ملکہ نور کو علم ہو گیا تو وہ حسن کے ساتھ اسے بھی مروا دے گی۔ حسن نے اسے تسلی دی کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حسن نے ٹوپی پہن کر غائب ہو کر دکھایا، پھر وہی ٹوپی مہر النساء کے سر پر رکھی تو وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ محافظ عورت کو یقین ہو گیا کہ کوئی پریشانی نہیں تو وہ حسن کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جس کی محبت میں وہ جان دے سکتا تھا، وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی بیوی مہر النساء جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی، جس کا لباس میلا اور پھٹا ہوا تھا، جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ اس کے بچے کمزور اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مہر النساء گڑ گڑانے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو حسن، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر آ گئی، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہ کی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حسن نے اسے تسلی دی، بہت خوش ہوا کہ مہر النساء اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر حسن نے اسے سارے سفر کی تکلیفوں بھری داستان سنائی تو مہر النساء کے دل میں حسن کی محبت اور بڑھ گئی کہ اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب حسن نے مہر النساء کو پیتل کی چھڑی اور ٹوپی کی کہانی سنائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ بچے بھی خوش تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ حسن نے جلدی سے سر پر ٹوپی پہن لی، اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا، ملکہ نور اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، تو کس سے باتیں کر رہی تھی بے غیرت؟ مہر النساء نے جواب دیا، کیا مجھے اپنے بچوں سے باتیں کرنے کی بھی ممانعت ہے؟ ملکہ نور کو مہر النساء کے اس جواب پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے چمڑے کا کوڑا اٹھا کر پوری قوت سے مہر النساء کو مارنا چاہا تو اس کی بائیں پسلی میں حسن نے زور سے سوئی چبھو دی۔ ملکہ نور نے مڑ کر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کوڑا مارنے کے لیے اٹھایا تو حسن نے پھر اس کی دوسری پسلی میں سوئی چبھو دی۔ اس بار سوئی کے چبھنے سے وہ چیخی اور کوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی لمحے اسے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یہ حسن تھا جو اپنی آواز بدل کر بول رہا تھا۔ حسن نے کہا، ظالم ملکہ، میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی بھیجوئی بدرو ہوں، اگر تم نے اب اس مظلوم پر ظلم کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تمہیں سوئی دکھائی نہیں دے گی، میں دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں وہ تلوار بھی دکھائی نہیں دے گی جو تمہارا سر ایک ہی وار میں کاٹ دے گی۔ ملکہ نور کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کوڑا وہیں پھینک کر وہ قید خانے سے باہر نکلی۔ محافظ عورت نے قفل لگا دیا۔ ملکہ نور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، بھاگتی جا رہی تھی۔ دربار میں پہنچتے اس نے شہوائی کو طلب کیا۔ شہوائی حاضر ہوئی تو ملکہ نور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جس کے چہرے پر ہمیشہ قہر اور غصہ دکھائی دیا کرتا تھا، اب اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہوائی نے پوچھا، ملکہ عالیہ، میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خلاف معمول نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، شہوائی، تم تو سب کچھ جانتی ہو اور یہ بھی اندازہ لگا سکتی ہو کہ جب جزیرہ کی رائے کو یہ معلوم ہو گیا کہ مہر النساء نے آدم ذات سے شادی کی، پھر اسے چھوڑ آئی اور 2 بچوں کی وہ ماں ہے، تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ ادھر والد نے حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم ہی بتاؤ یہ مسئلہ کیسے سلجھایا جائے؟
क्या उन्हें लिखूं कि सजा कम कर दी जाए? शहवाई बहुत हैरान हुई कि इस जालिम के पत्थर दिल में रहम कैसे पैदा हुआ। वो पूछे बगैर न रह सकी। उसने कहा, मलका आलिया, आप तो बिल्कुल ही बदली बदली दिखाई दे रही हैं। कुछ देर पहले तक तो क्या कोई खास वाकया हुआ है? मलिका नूर ने सोचा, अगर मैंने बदरू का जिक्र किया तो इसमें मेरी बेइज्जती का पहलू है, इसलिए वो ये बात गोल कर गई और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस तुम ऐसा करो कि कैदखाने में जाकर उसके हाथ पांव खोल दो और वहां से निकाल कर आजाद करो। उसकी खुराक, लिबास और दूसरी जरूरतों का इंतजाम कर दो। शहवाई मलका नूर के इस बदलते हुए रवैये पर सोचती जल्दी जल्दी जिंदान में पहुंची ताकि महरुन्निसा को जल्दी जल्दी आजाद कर दे। जब दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंची तो उसने बच्चों और महरुन्निसा को हंसते देखा। उस हंसी में एक मर्दाना आवाज भी शामिल थी जो हसन की आवाज थी, लेकिन हसन दिखाई नहीं दे रहा था। हसन ने टोपी उतार दी तो वो दिखाई देने लगा। अब शहवाई को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी कि मलिका नूर का मिजाज कैसे तब्दील हुआ। वो समझ गई कि ये सब हसन और उसकी टोपी की करामात हैं। महरुन्निसा को आजाद करने के बाद उसकी जरूरतों का इंतजाम करके वो सब बैठकर सोचने लगे कि उन्हें यहाँ से कैसे निकलना है। महरुन्निसा अपने बच्चों के साथ बगदाद जाना चाहती थी। शहवाई ने भी कहा कि हसन अब उसका बेटा है और वो हसन के साथ ही जाएगी। शहवाई की मोहब्बत और तकलीफों का एहसास करके हसन की आंखों में आंसू आ गए। महरुन्निसा ने शहवाई को गले लगाकर कहा, अब हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। शहवाई कहने लगी, तुम्हारी बड़ी बहन को मैं खूब समझती हूँ, अभी हमें उसके इरादों पर नजर रखनी होगी। मैं जाकर उसे बताती हूँ कि उसने मुझे जो हुक्म दिया था मैंने उसकी तामील कर दी है, फिर देखूंगी कि वो क्या कहती है। जब शहवाई चली गई तो हसन ने महरुन्निसा से कहा, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि मलिका का अब क्या इरादा है। उसने टोपी पहनी और आंखों से ओझल हो गया। शहवाई ने जो कुछ देखा वो हैरान कुन था। मलिका नूर उस औरत की पिटाई कर रही थी जिसे महरुन्निसा का मुहाफिज बनाया गया था। वो उससे पूछ रही थी कि बंद कमरे के अंदर वो आदमी की आवाज किसकी थी। मलिका नूर का दिल कह रहा था कि वो हसन था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हसन की मदद के लिए बदरू भेज सकते हैं। जब शहवाई ने मुहाफिज औरत को इस तरह पिटते देखा तो उसका दिल चाहा कि वो मलिका नूर के हाथ से कोड़ा छीन ले। दरबार में मौजूद दूसरे लोग भी मुहाफिज औरत के लिए हमदर्दी महसूस कर रहे थे, मगर मलिका नूर के डर से खामोश बैठे थे। उसी लम्हे जोरदार मर्दाना कह की आवाज गूंजी। फिर कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था उसने ऊंची दबदबे वाली आवाज में कहा, ऐ बदबख्त औरत, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात भी तस्लीम नहीं करती? तो भूल गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आदमजात थे, इसलिए वो बेगुनाह आदमजात की मदद करते हैं। तेरी बहन आदमजात से ब्याही हुई है, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी मदद कर रहे हैं। शहवाई और मुहाफिज औरत दोनों समझ गईं कि यह हसन है, मगर मलिका नूर तो कांपने लगी। अब भरे दरबार में बदरू ने उसका दम निकाल दिया था। शहवाई ने मौका गनीमत समझा और कहने लगी, मलिका जिद छोड़ दो, अब ये आवाज दरबार में मौजूद सब लोगों ने सुनी है, आपको खबरदार किया गया है। अगर अब आपने किसी पर जुल्म किया तो फिर आपकी खैर नहीं। मलिका नूर कांप और डर रही थी, लेकिन उसके दिल की नफरत सर्द न हुई थी। उसने कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं इन्हें आजाद कर दूं, इन्हें यहां से जाने दूं? ऐसा नहीं होगा, सुना। अभी मलिका नूर अपनी बात पूरी न कर सकी थी कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा। तमाचे की आवाज सबने सुनी, लेकिन तमाचा मारने वाले को किसी ने न देखा। मलिका नूर तमाचा खाते ही बेहोश हो गई। दरबार में खलबली मच गई। तबीब बुलाए गए और थोड़ी देर के बाद मलिका को होश आया तो उसने शहवाई को करीब बुलाकर कहा, तुम जाकर महरुन्निसा और उसके बच्चों के पास रहो। जब भी हसन गिरफ्तार हुआ मैं इन सबको शाह जिन्नात के पास भेज दूंगी, फिर वो जाने और उसका काम जाने। मलिका नूर ने अब भी हथियार नहीं डाले थे। अब वो सब लजीज और शानदार खाने के बाद सोचने लगे कि किस तरह यहाँ से आजादी हासिल की जाए। हसन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से खून का एक कतरा बहाए बगैर किसी तरह निकल जाएं। शहवाई ने कहा कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मलिका नूर के दिल में किसी की इज्जत है न लिहाज। वो मौका की तलाश में रहेगी और जो ही मौका मिलेगा वो कारी वार करेगी। महरुन्निसा ने भी उसकी तायद की और कहा, मेरी बहन माफ करना नहीं जानती, वो जरूर वार करेगी। हसन उनकी बातें सुनता रहा, फिर कहने लगा, आज हमें यहाँ से निकल जाना है, कहीं दूर। मैं चाहता हूँ कि पीतल की छड़ी की ताकत को आजमाऊं। सब ने उसकी तायद की और फिर वो रात के गहरे होने का इंतजार करने लगे। ये एक तारीक रात थी, चांद था न सितारे, और आसमान पर गहरे स्याह बादल छा रहे थे, और फिर तेज हवा भी चलने लगी। शहवाई ने सबसे कहा, यह निहायत मुनासिब मौका है यहाँ से निकलने का। वो सब चल पड़े। एक बेटे को महरुन्निसा ने और दूसरे को हसन ने उठाया। सारा शहर सो रहा था। तारीकी इतनी थी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर चल रहे थे।
तेज तेज कदम उठाते शहर के बाहर पहुंच गए। शहबाई ने कहा, बेटा हसन, ये मुनासिब जगह है, अब तुम पीतल की छड़ी को इस्तेमाल में लाओ। हसन ने शहबाई के कहने पर रुककर जमीन पर छड़ी को मारा और ऊंची आवाज में बोला, ऐ इस पीतल की छड़ी के गुलामों, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। और फिर चंद लम्हों के बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अचानक जमीन उभरने लगी और फिर यकदम फट गई। उसमें से 7 जिन निकले। उन्होंने एक साथ 3-3 बार झुककर हसन को सलाम किया और कहा, हमारे मालिक, हमारे आका, हम हाजिर हैं, हम आपके गुलाम हैं। आपके हुक्म पर हम पहाड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक सकते हैं। हसन ने उनकी तरफ देखा। उनमें कुछ जवान थे और एक ऐसा जिन भी था जिसकी दाढ़ी उसकी नाफ तक लटक रही थी। हसन ने उनसे कहा, आप अपने बारे में बताएं और ये भी कि आपके पास कुल कितनी फौज है। उस लंबी दाढ़ी वाले जिन ने अदब से जवाब दिया, हमारे आका, हम 7 जो आपके हुजूर खड़े हैं 7 बादशाह हैं और हम में से हर एक बादशाह जिन्नात और भूत प्रेतों के 7 कबीलों का बादशाह है। हम 7 बादशाह मुख्तलिफ रंगों नस्ल के जिनों और भूतों प्रेतों पर हुकूमत करते हैं। हमारे कबीले और आया मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ों पर रहते हैं जिनके दामन में दरिया बहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सहराओं में आबाद हैं, कुछ कबीले जंगलों में रहते हैं, ऐसे भी हैं जो समुद्र में रहते हैं और ऐसे भी जो जमीन के नीचे आबाद हैं। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर कहने लगा, हम सब आपके गुलाम हैं, आपके हुक्म के पाबंद, इसलिए कि आप इस पीतल के छड़ी के मालिक हैं। हसन ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारी फौजें देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हमारे आका, हमें आपके हुक्म की तामील में कोई यार नहीं, लेकिन और आपके ये साथी हमारी अफवाज को देखने की ताब नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी अफवाज बहुत खौफनाक और डरा देने वाली हैं। मेरे आका, गुस्ताखी माफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हसन ने जवाब दिया, असल में मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि वक्त आने पर तुम मेरी किस हद तक और कितनी मदद कर सकते हो। उस जिन ने जवाब दिया, आप इसकी फिक्र न करें आका, हम वक्त आने पर आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको उसकी तवक्को भी नहीं होगी। हसन को उनकी बातों पर पूरा यकीन आ गया। उसने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि हम सबको फौरी तौर पर बगदाद पहुंचा दो। हसन ने देखा कि 7 जिन्होंने गर्दनें झुका ली हैं और खामोश खड़े हैं। ये सब उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाने का दावा कर रहे थे और अब सर झुकाए क्यों खड़े हैं। हसन ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है, चुप क्यों लग गई है? क्या तुम हमें बगदाद नहीं पहुंचा सकते? सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने ही इसका जवाब दिया। कहने लगा, आका, ऐसी कोई बात नहीं, असल में हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा रखी है कि हम किसी इंसान को अपनी कमर पर नहीं बिठाएंगे, वरना आपको बगदाद पहुंचाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। हसन ने पूछा, तो फिर क्या होगा? वो कहने लगा, हमारे आका, हम अपने कुछ भूतों को घोड़े की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, वो आपको बगदाद पहुंचा देंगे। सफेद दाढ़ी वाले जिन की बात सुनकर शहबाई ने अचानक पूछा, क्या तुम शेख अबू रेश के शागिर्द तो नहीं हो? उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम उनके शागिर्द भी हैं और मुरीद भी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? शहबाई ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं भी उन्हीं की शागिर्द हूँ। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, तो बहन, बगदाद पहुंचाने का काम तो तुम भी कर सकती हो। शहबाई ने संजीदगी से जवाब दिया, असल काम बगदाद पहुंचाना नहीं है, खदशा यह है कि मलका नूर शाह जिन्नात की फौजों के साथ हम पर हमला कर देगी। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने सर हिलाते हुए कहा, ऐसा तो जरूर होगा, क्योंकि मलका को फरार की खबर जरूर मिल जाएगी और रास्ते में ही आ लेगी। शाह जिन्नात की फौजें उसके साथ होंगी और फिर जंग तो जरूर होगी। वो रुका, उसने अपने साथी जिनों की तरफ देखा, फिर हसन से मुखातिब हुआ, हम उनका जान तोड़कर मुकाबला करेंगे, लेकिन फतह किसकी होती है ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे आका, जिस तरह अब तक किस्मत ने आपका साथ दिया है, उसको सामने रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि आपका मुकद्दर ही कामयाब होगा। हसन ने महरुनिसा और अपने बच्चों की तरफ देखा, दिल में कहा, अब हर खतरे का मुकाबला तो करना ही होगा, यहाँ से तो बहरहाल निकलना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हसन ने जिनों से कहा, अब तुम हमारी रवानगी का इंतजाम करो। हसन के हुक्म देने की देर थी कि उन 7 जिनों ने जोर जोर से जमीन पर एक साथ पांव मारे। जमीन कांपने लगी, उनके लिए अपना वजूद संभालना मुश्किल हो गया। जमीन फट गई, उसमें से 3 बहुत ताकतवर खूबसूरत घोड़े निकले, उन पर जीनें कसी थीं। हर एक घोड़े की जीन के साथ एक पानी का मशकीजा और एक खुराक का थैला बंधा हुआ था। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, इस पानी और खुराक को थोड़ा ना समझिएगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे, आप जितना जी चाहें खाएं और पिएं। एक घोड़े पर हसन सवार हुआ और अपने साथ अपने बेटे नासिर को बिठाया। दूसरे घोड़े पर महरुनिसा और सफ्तर बैठे। तीसरे घोड़े पर शहबाई ने सवारी की। हसन ने 7 जिनों से कहा, अब तुम अपनी फौज तैयार रखो ताकि जिस वक्त जरूरत पड़े मदद को आ सको। उन सब ने सर झुकाकर यक जुबान होकर कहा,
आका आप फिक्र ही न करें, आपके हुक्म पर हमारी सारी अफवाज आपकी मदद के लिए एक लम्हे में हाजिर हो जाएंगी। हसन ने उन सब को जाने की इजाजत दी और उसी लम्हे वो घोड़े जमीन से कदम उठाकर हवा में उड़ने लगे। चंद घंटों के बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। घोड़ों ने यकदम अपना रुख बदल लिया। अब वो आम रास्ते से हटकर एक ऊंचे पहाड़ के साथ साथ भाग रहे थे। असल में वो घोड़े तो नहीं थे, भूत प्रेत थे, इसलिए उन्हें जो हिदायत दी गई थी उन पर अमल कर रहे थे। ये सफर तेज था, महीनों के फासले दिनों में तय हो रहे थे। जब मुनासिब होता वो रुक जाते, खाना खाते, कुछ आराम करते। उसके बावजूद ये सफर खौफनाक था, लेकिन हसन खुश था, इसलिए कि अब वो अकेला सफर नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ सफर कर रहे थे। ये बगदाद की तरफ वापसी का सफर था। उस सफर में अपने बीवी बच्चों का दिल कहानियां और वाकयात सुनाकर बहलाता रहा। तरह तरह के बदलते मंजर भी उनकी तवज्जो मबजूल करा लेते थे। इसके बावजूद बेचैन थे, खौफ दिलों में समाया हुआ था। वो जानते थे कि मलका नूर के पत्थर दिल में रहम पैदा नहीं हो सकता, वो जरूर बदला लेने के लिए आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन ये छोटा सा काफिला जा रहा था कि उन्होंने पहाड़ के पीछे एक आंधी उठते देखी, जो बहुत तेजी से फैलती हुई उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस आंधी और उनके दरमियान फासला घटता रहा, और जो जो फासला कम हुआ, चीखों पुकार के साथ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें भी आने लगी। शहवाई ने चीख कर कहा, हसन बेटे, घोड़ों को रोको और फौरन पीतल की छड़ी जमीन पर मारकर अपने हुक्म मानने वालों की फौज तलब करो। ऐसा ना हो कि दुश्मन अचानक हम पर गलबा हासिल कर ले। हसन ने घोड़ों को रोका। पहला काम यह किया कि वो तिलिस्मी टोपी महरुन्निसा के सर पर रख दी, ताकि वो किसी को नजर ना आ सके। उसके बाद हसन ने पीतल की छड़ी जोर से जमीन पर मारी। उसी लम्हे सातों जिन बादशाह हाजिर हो गए और सर झुकाकर कहने लगे, आका हम हाजिर हो गए हैं। हसन ने पूछा, तुम अपनी अफवाज साथ लेकर आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे आका, ये लश्कर जो आप देख रहे हैं ये आपके ही गुलामों का है। शाह जन्नात की बेटी मलका नूर एक जबरदस्त लश्कर की कमान करते हुए रवाना हो चुकी है। अब वो यहाँ पहुंचने वाली है। हम उससे पहले यहाँ पहुंच गए हैं, ताकि हम उसके लश्कर के आने से पहले पहाड़ों और ऊंची जगहों पर कब्जा कर लें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कम से कम नुकसान होगा। हसन को पीतल की छड़ी के गुलामों के बरवक्त पहुंचने पर बहुत खुशी हुई। एक बात उसके दिल में खटक रही थी। उसने पूछा, ये क्या बात है कि वैसे तो तुम हवा में उड़ते हो, लेकिन लड़ाई के लिए जमीन पसंद करते हो? सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने जवाब दिया, आका, आपने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देकर यह सवाल पूछा है। हकीकत यह है कि हम हवा में भी लड़ सकते हैं, लेकिन हवा में लड़ाई से हमारी ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है और हम मजबूती से जमकर नहीं लड़ सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब लड़ें तो हमारे घोड़ों के कदम जमीन पर हों। हसन ने जवाब दिया, हो, मैं समझ गया, जमीन में बहुत ताकत होती है। सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हम आपको एक ऊंची और महफूज जगह पर बैठा देते हैं, ताकि आप वहां से लड़ाई को अपनी आंखों से देख सकें। उन्हें एक महफूज और ऊंचे मकाम पर बिठाकर वो अपने लश्कर को तरतीब देने और जंग की तैयारी में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद वो सातों जिन फिर हाजिर हुए और कहा, हमने अपनी फौज का एक दस्ता मलका नूर की फौज को रोकने के लिए रवाना कर दिया है, ताकि वो उसकी ताकत रास्ते में ही तोड़ दे। जो बाकी बचेगा उसका सफाया हम यहाँ कर देंगे। हसन उनकी हिकमत अमली पर बहुत खुश हुआ। महरुन्निसा जो उस वक्त हसन के पास बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, इन्हें कह दो कि ये मलका नूर को कत्ल न करें, बल्कि जिंदा गिरफ्तार करें। हसन ने उन जिनों को ये हिदायत दी तो वो कहने लगे, आका, हुक्म की तामील होगी। और फिर हलचल मच गई, शोर गुल का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सातों जिन वहां से ये कहते हुए भाग गए कि अफसोस, हमारा भेजा हुआ दस्ता मलका नूर के लश्कर की ताकत कम करने और रोकने में नाकाम रहा। और फिर अचानक पहाड़ों के पीछे से एक तारीक बादल ऊपर उठा और दोनों लश्कर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। यूं लगता था जैसे कयामत टूट पड़ी है। जन्नात की अफवाज की आवाजें कड़कती बिजलियों की तरह थी। दोनों अफवाज एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। उनके नथनों से धुआं और आग के शोले निकल रहे थे। चारों तरफ धुआं था या आग के शोले, और थोड़ी देर बाद वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। हसन खुद उस खौफनाक लड़ाई को देखकर दहल रहा था। उसके बेटे कांप रहे थे। हसन ने उन्हें तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया। महरुन्निसा अभी तक सर पर तिलिस्मी टोपी ओढ़े उनके पास बैठी थी। हसन ने उसकी सिसकियां सुनी तो पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, काश मेरी बहन जिंदा रहे, लड़ाई में काम ना आ जाए। हसन के बजाय उसकी बात का जवाब शहवाई ने दिया। कहने लगी, ये देखो, मेरा हाथ जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, उसे अपने जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। महरुन्निसा को शहवाई की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो नरमी से कहने लगी, बेहतर तो ये होगा कि वो गिरफ्तार होकर सामने लाई जाए और हम उसे माफ कर दें। हसन ने कहा, यह तो सिर्फ खुदा को मालूम है कि कौन गिरफ्तार होता है।
ہماری فوج کا وہ دستہ جو انہیں روکنے گیا تھا شکست کھا چکا ہے۔ سب پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ مہرالنساء نے کہا، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ہم سفر جاری رکھتے؟ حسن نے جواب دیا، مہرالنساء کیسی باتیں کرتی ہو؟ اگر ہمیں شکست ہو جاتی تو وہ راستے میں ہی ہمارا کیما بنا دیتے۔ یہاں بیٹھے ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرو کہ ہمیں فتح نصیب ہو۔ اور پھر رات کی تاریکی چھانے لگی تو دونوں فوجوں نے لڑائی بند کر دی اور اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ میدان جنگ میں لاشوں کے انبار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیتل کی چھڑی کے غلام ساتوں جن حاضر ہوئے، سر جھکا کر سلام کیا۔ حسن نے پوچھا، آج کی جنگ کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، ہمارے آقا، ہم نے جو دستہ ملکہ نور کو لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا تھا اس میں سے صرف چند ہی زندہ بچ کر آ سکے، لیکن انہوں نے ملکہ نور کے لشکر کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس جنگ کا فیصلہ آج ہی ہو جاتا اگر رات نہ ہو جاتی، لیکن کل تو فیصلے کا دن ہوگا۔ حسن نے دیکھا کہ میدان جنگ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ حرکت کرتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ حسن نے ان روشنیوں کے بارے میں سوال کیا تو لمبی داڑھی والے جن نے جواب دیا، ہمارے آقا، یہ ملکہ نور کے سپاہی ہیں جو آپ کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملکہ نور کا حکم ہے کہ شہوائی مہرالنساء اور حسن کو جہاں دیکھیں فوراً قتل کر دیں۔ قید خانے کی محافظ عورت پر بہت ظلم توڑا گیا تھا، اس لیے اس نے بتا دیا کہ حسن خود غائب ہو جاتا تھا اور ملکہ کو ڈرانے والی بدرو کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آقا، وہ آپ کو دھوکے باز سمجھتی ہے۔ یہ سن کر مہرالنساء تو بہت ڈر گئی۔ وہ پوچھنے لگی، تم نے ہماری حفاظت کا تو خاص انتظام کیا ہوگا۔ 7 جن ادب سے جھکے اور سفید داڑھی والے جن نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، ہم نے سب سے پہلے آپ ہی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اس وقت تاریکی ہے، پھر بھی ذرا اوپر دیکھیں۔ حسن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھا تو اسے اپنے سروں کے بہت اوپر گدھ دائرے میں اڑتے نظر آئے۔ حسن نے کہا، یہ تو گدھ لگتے ہیں، تاریکی میں ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے۔ سفید لمبی داڑھی والے جن نے کہا، ہمارے آقا، شکل سے تو یہ گدھ ہی ہیں، لیکن دراصل یہ نہایت طاقتور شیطان ہیں۔ یہ آپ سب کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف بڑھا تو یہ اس کو منٹوں میں ٹکڑے کر دیں گے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی مہرالنساء اور بچوں کو حفاظت کے لیے ایسا بندوبست کر دیا تھا۔ اچانک شور ہوا اور وہ 7 جن یہ کہہ کر بھاگے کہ ملکہ کی فوج نے شب خون مار دیا ہے۔ ملکہ نور نے واقعی چال بازی سے کام لیا تھا۔ حالانکہ رات کا وقت آرام کے لیے تھا، مگر اس نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور یہی حکم اس کی بدنصیبی ثابت ہوا۔ 7 جنات کی فوج نے جی جان سے لڑنا شروع کیا۔ ادھر ملکہ نور کے ساتھی تاریکی میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے۔ اس سے 7 جنات کی فوج کو سنہری موقع مل گیا اور انہوں نے ملکہ نور کے لشکر کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ملکہ نور نے اب جنگ کا پاسا پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے چند محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگی، لیکن حسن کے جنوں نے پہلے سے اس کا انتظام کر رکھا تھا۔ چند بہادر سپاہیوں کو پہلے سے ملکہ نور کی نگرانی سونپی ہوئی تھی۔ چنانچہ جو ہی ملکہ نور گھوڑے پر سوار ہوئی، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جو ہی صبح ہوئی، پیتل کی چھڑی کے 7 سردار جن شان کے ساتھ چلتے ہوئے حسن کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا اور پھر حسن کو فتح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد انہوں نے پہاڑی کی چوٹی پر 3 شاندار تخت بچھائے، ان پر مہرالنساء، حسن، شہوائی اور ناصر و منصور کو بٹھایا اور کہا، ہمارے آقا، اجازت دیجیے کہ ہم قیدیوں کو آپ کے حضور پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے ملکہ نور کو پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ زخمی تھی، لباس میلا، گندا اور پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے سرخ تھیں اور اس کے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ قیدی کی حالت میں بھی اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور چال میں وقار تھا۔ وہ سچ مچ ملکہ تھی، اگرچہ اسے شکست ہو چکی تھی۔ اپنی بڑی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر مہرالنساء کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اپنے سر سے طلسمی ٹوپی اتاری اور اپنی بہن کے استقبال کے لیے بڑھنے لگی تو شہوائی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور ملکہ نور کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آج تم نے اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیا۔ پھر اس نے ملکہ نور کا وہ ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا جس کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ دیکھا، تیرے بھی اسی ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہیں جس ہاتھ کی تو نے میری انگلیاں کاٹی تھی۔ ایک دن تم نے حسن کا خون بہایا تھا، آج تیرے زخموں سے بھی خون بہ رہا ہے، اور جو حالت تیرے ظلم و ستم سہتے ہوئے تیری بہن کے لباس کی تھی، آج وہی صورت تیرے لباس کی ہے۔ ملکہ نور خاموش کھڑی رہی۔ مہرالنساء نے کہا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہم سب تقدیر کے غلام ہیں، تم اب بھی میری بہن ہو، اسے معاف کر دو شہوائی ماں۔ مہرالنساء نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میرے سرتاج، آپ آدم زاد ہیں، رحم دل ہیں، آپ سب قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیں اور سب سے پہلے میری بہن کی رہائی کا حکم دیں۔ حسن نے حکم دیا۔
ملکہ نور کی ہتھکڑی اور بیڑی اتار دی گئی۔ مہر النساء اپنی بہن سے لپٹ کر رونے لگی تو ملکہ نور کا پتھر دل بھی پگھلا اور وہ زاروں کے تار روتی ہوئی کہنے لگی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، سب پر بہت ظلم کیے، سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔ حسن نے حکم دیا کہ ملکہ نور کے سب قیدیوں کو آزاد کر کے انہیں نیا لباس فراہم کیا جائے۔ پیتل کی چھڑی کے ساتوں جنہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حسن نے حکم دیا کہ سوائے ملکہ نور کے اس کے لشکر کے تمام سپاہیوں کو جانے دیا جائے۔ اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد حسن نے پیتل کی چھڑی کے ساتوں جنہوں سے کہا کہ اب وہ بھی جا سکتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر سلام کر کے چلے گئے۔ مہر النساء نے اپنی بہن ملکہ نور کو نیا لباس پہنایا۔ حسن نے شہوائی اور ملکہ نور کی بھی صلح کرا دی۔ ملکہ نور نے سچے دل سے شہوائی سے معافی مانگی۔ صبح ہونے تک وہ سب جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ حسن نے ملکہ نور کو اپنی ساری داستان سنائی تو وہ کہنے لگی، ہو تو تم آدم زاد، لیکن طاقت میں تم ہمارے والد شاہ جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ شیخ ابو الریش جس کا دوست ہو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جس دن تم فرار ہوئے شاہ جنات خود میرے پاس آئے۔ ہمارے باپ نے تمہیں قتل کرنے اور تمہاری تقدیر کا مالک بننے کا حکم مجھے دے دیا تھا۔ وہ پچھتا رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید میں تمہیں قتل کرا چکی ہوں۔ وہ بہت دکھی تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا تو خوش ہو گئے۔ ملکہ نور نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، ہمارے والد شاہ جنات نے مجھے تمہیں قتل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خود اپنی مرضی سے تمہیں قتل کرنے کے لیے لشکر لے کر آئی تھی۔ ملکہ نور نے پھر حسن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، حسن بھائی، تم نے تو میری ساری طاقت تباہ کر دی۔ تم واقعی ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ تھوڑی دیر تک سب خاموش رہے، پھر ملکہ نور کہنے لگی، ہمارا باپ بہت غمگین ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ مہر النساء اور تم ان سے مل کر ان کی دعائیں حاصل کر لو۔ اب وہ تمہاری اور مہر النساء کی شادی کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تم بہت طاقتور ہو۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم سب جزیرہ چلو اور شاہ جنات سے ملو۔ مہر النساء بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ شاہ جنات سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ حسن خاموش رہا۔ وہ سوچنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، میری ماں بغداد میں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، میری 7 پریاں میری راہ تک رہی ہوں گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب واپس جزیرہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری پیاری بیوی مہر النساء کی شاہ جنات سے ملاقات ضرور ہوگی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں شیخ ابو الریش سے درخواست کروں گا کہ وہ شاہ جنات کو ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں پہنچا دیں۔ حسن نے آگ جلائی اور شیخ ابو الریش کی دی ہوئی خاک کی ایک چٹکی اس میں ڈال دی۔ دوسرے ہی لمحے شیخ ابو الریش خود تشریف لے آئے۔ اس بار انہوں نے اپنے کسی جن کو نہیں بھیجا تھا۔ سب نے ان کا احترام سے استقبال کیا۔ انہوں نے حسن کی آرزو اسی لمحے پوری کر دی۔ شاہ جنات چند منٹوں کے بعد وہاں بیٹھا اپنی چہیتی بیٹی مہر النساء اور اس کے بیٹوں سے پیار کر رہا تھا۔ شیخ ابو الریش فوراً غائب ہو گئے۔ جب رخصت کا لمحہ آیا تو ملکہ نور شہوائی سے لپٹ کر رو رو کر درخواست کرنے لگی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ شہوائی نے بھی اس کی منت سماجت پر اس کے ساتھ جزیرہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ شاہ جنات اپنی بیٹی نور اور شہوائی کو لے کر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے وعدہ لیا کہ حسن اور مہر النساء ہر 3 برس بعد انہیں ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ واپسی کا سفر بہت تیزی سے ہوا۔ اس کا انتظام شیخ ابو الریش نے کیا۔ راستے میں حسن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سرزمین کافور رکا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے اس کی کامیاب واپسی پر شاندار جشن منایا اور سب کو بہت شاندار اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے حسن اور اس کی بیوی بچے شیخ ابو الریش سے ملاقات کے لیے رکے۔ وہاں شیخ عبد القدوس بھی تشریف لائے۔ حسن نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا تو وہ حسن کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ ان کی بے انتہا مہربانی اور احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے پیتل کی چھڑی شیخ ابو الریش کو اور طلسمی ٹوپی عبد القدوس کو نظر کر دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تیز رفتار سواری کا انتظام کر کے حسن اور اس کی بیوی بچوں کو رخصت کیا۔ حسن کی 7 پری بہنیں بے حد خوش ہوئیں۔ سب سے چھوٹی پری تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے محل میں زبردست جشن منایا اور پھر وعدہ لیا کہ وہ انہیں ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ جب وہ رخصت ہوئے تو 7 بہنوں نے انہیں تحفوں سے لاد دیا تھا۔ بغداد تک کا سفر بہت خوشگوار تھا۔ حسن نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے دیکھ کر خدا کے حضور سجدے میں گر گئی۔ وہ اپنے پوتوں کو دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گئی۔ مہر النساء نے اپنی ساس سے معافی مانگی تو حسن کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حسن، مہر النساء اور اس کے بیٹوں کی واپسی کی خبر سارے بغداد میں پھیل گئی۔ ملکہ زبیدہ نے انہیں دعوت پر بلایا۔ یہ ایسی شاندار دعوت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
ملکہ کے حکم پر بغداد کے ہر ایک غریب کو کھانا کھلایا گیا۔ سارے بغداد میں لنگر کھل گئے تھے۔ اس کے بعد حسن اور مہر النساء کے زندگی کا ہر دن عید اور رات شب برات تھی۔ خدا نے حسن اور مہر النساء کو خوشیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کہانی سننے والوں کو بھی ایسی ہی خوشیوں سے نوازے، آمین۔